الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین کذب جھٹلا دیا اصحاب الایکۃ ایکا والوں نے۔ ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، اور یہ جھنڈ مدین کے ارد گرد واقع تھے۔ کذب جھٹلایا اصحاب الایکۃ ایکا والوں نے المرسلین رسولوں کو، اذ جب قال لہم ان سے کہا شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین ایک رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، وما اسألکم اور نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ اس پر من اجرن کسی اجرت کا، ان اجریہ نہیں ہے میری اجرت الا مگر علی رب العالمین رب العالمین کے ذمے، اوفو پورا کرو یا پورا دو، الکیل ماپ، ولا تکونوا اور مت بنو، من المخسرین کم دینے والوں میں سے، وزنوا اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم سیدھی ترازو کے ساتھ، ولا تبخسوا اور کم نہ دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا اور نہ تم دنگا مچاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، واتقوا اور ڈرو، الذی اس ذات سے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین اور پہلی مخلوق کو، قالوا انہوں نے کہا، انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ انت تو من المسحرین ان لوگوں میں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے، وما انت اور نہیں ہے تو الا مگر بشر ایک بشر، مثلنا ہمارے جیسا، وان نظنک اور بے شک ہم تجھے گمان کرتے ہیں، لمن الکاذبین یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، فاسقط پس تو گرا دے، علینا ہم پر، کسفن کچھ ٹکڑے، من السماء آسمان سے، ان اگر کنتا تو ہے، من الصادقین سچوں میں سے، قال اس نے کہا، ربی میرا رب اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بما جو کچھ تعملون تم کر رہے ہو، فکذبوہ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فاخذہم پس انہیں پکڑ لیا، عذاب یوم الظلۃ سائبان کے دن والے عذاب نے، انہ یقیناً وہ، کان تھا، عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کا عذاب، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں یقیناً ایک عظیم نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، وان ربک اور بے شک آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم یقیناً وہی سب پر غالب بے حد رحم والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور شعیب علیہ السلام کی نسبت اللہ رب العالمین نے مدین کی طرف کی ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایکا والوں کی طرف کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، کیا مدین اور اصحاب الایکا دونوں ایک ہی قوم تھی یا پھر الگ الگ قومیں تھیں؟ کیا ان دونوں کی طرف ہی سیدنا شعیب علیہ السلام مبعوث تھے یا نہیں؟ اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اصحاب الایکا اور اہل مدین ہی ہیں، یعنی اصحاب الایکا اور اہل مدین دونوں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ماپ تول پورا کرنے کی جو نصیحت کی گئی ہے وہ مدین والوں کو بھی کی گئی ہے، اور اسی طرح اصحاب الایکا والوں کو بھی کی گئی ہے، اور جہاں تک رہائش کا تعلق تھا سیدنا شعیب علیہ السلام کی، وہ مدین میں تھی، اور ان کا نسبی تعلق بھی اہل مدین کے ساتھ ہی تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا انتخاب بستیوں میں رہنے والوں میں سے ہی کیا ہے۔ تو اس لیے جب مدین والوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اس وقت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اور جب اصحاب الایکہ کا ذکر کیا اذ قال لهم شعیب کہا، یہاں پر اخوہم نہیں کہا کیونکہ شعیب علیہ السلام ان کی طرف مبعوث تو تھے لیکن نسب یا سسرال یا ان میں رہائش کا کوئی ایسا ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا کہ انہیں ان کا بھائی کہا جاتا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کیونکہ ایکا ایک درخت تھا یا درختوں کا جھنڈ تھا جن کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب مدین شہر کی طرف یا مدین قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت کی تو شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا، اور جب ان کی نسبت شجر پرستی کی طرف کی اس وقت اللہ رب العالمین نے بھائی کی نسبت نہیں کی، یعنی اخوت کا تعلق اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ اور آخر کے اندر ایک ہم نے آیت پڑھی ہے، وہ آیت کیا ہے کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، کہ ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ جہاں تک مدین کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورہ ہود اور سورہ اعراف کے اندر، ان کے اوپر جو عذاب اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ کیا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے کا عذاب ان پر آ گیا۔ اور اسی طرح سورہ ہود کے اندر فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان کو چیخ نے پکڑ لیا۔ تو اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں کیا ہیں، الگ الگ ہیں۔ الگ الگ قومیں کیا ہیں، کیوں ہیں، کہتے ہیں دلیل کیا ہے، یہاں پر اصحاب الایکہ کے اوپر جو عذاب آیا ہے اس کا تذکرہ رب العالمین نے یوم الظلہ کے ساتھ کیا ہے، اور جو اہل مدین پر عذاب آیا وہ زلزلہ اور چیخ کا عذاب تھا۔ تو بہرحال اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی قوم تھی یا نہیں، دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اور وہ توجیحات بھی بیان کر دی کہ یہاں پر اذ قال لهم شعیب کیوں آیا ہے، اخوہم کیوں نہیں آیا، تو یہ وہی بات تھی جو مفسرین نے نقل کی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین، یہ وہی آیات ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں۔ آگے فرمایا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ ماپ پورا دو اور کم دینے والوں میں سے نہ ہو، اور وزن کرو تو پورے صحیح ترازو کے ساتھ، سیدھے ترازو کے ساتھ کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ یعنی کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے قوم والوں کو ماپ تول میں جو وہ کمی کیا کرتے تھے، وزن کرنے کے اندر وہ کمی کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے، لوگوں کو گھٹیا چیزیں، کم چیزیں وہ دیا کرتے تھے، زمین کے اندر فساد مچایا کرتے تھے، انہوں نے اس سے تنبیہ کی، ان کو سمجھایا۔ اور پھر سورہ ہود کے اندر آتا ہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہماری وجہ اس وجہ سے ہمیں روکنا چاہتا ہے اور ہم تیری بات مان بھی لیں گے؟ ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا مال ہے، ہم اس میں جس طرح چاہے تصرف کریں۔ پھر سیدنا شعیب علیہ السلام نے قوم والوں کو پھر ڈرایا واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور یہی دلیل اللہ رب العالمین نے یعنی مخلوق کی پیدائش کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایک رب کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلی نسلوں کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دلیل کے طور پر بھی پیش کیا کہ اس رب العالمین سے ڈرو جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تم سے پہلے جو مخلوقیں تھیں ان کو بھی رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو وہی جواب جو قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو دیا کہ انما انت من المسحرین، کہ یقیناً تو سخت جادو
کیے ہوئے افراد میں سے ہے۔ تو یہی بات انہوں نے بھی کہی، اور وہی بات جو اس وقت انہوں نے کہی تھی کہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، اگر تجھے نبی بنانا تھا تو تیرے اندر آخر کیا خصوصیت تھی جو ہمارے اندر نہیں تھی، یا پھر تو بشر ہے تو بشر تو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے جو ہے کس میں شمار کرتے ہیں؟ جھوٹوں میں سے، اور ہم پر جو ہے آسمان سے کوئی ایک ٹکڑا نازل کر دے تاکہ ہمیں پتہ لگے تو واقعی اللہ کا نبی ہے، رسول ہے سچا۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا عذاب لانا میرا کام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کام ہے، وہی خوب جانتا ہے تمہارے عملوں کو، وہ تمہارے عملوں کے ساتھ کیا کرے، کب عذاب دے، کتنا عذاب دے، وہ رب العالمین خوب وہ جانتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی مطالبہ رسول مکرم علیہ السلام سے کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ آسمان سے کوئی ٹکڑے ہم پر گرا دے، یا پھر اللہ تعالیٰ خود آ جائے، یا فرشتے ہمارے سامنے خود آ جائیں۔ فکذبوہ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سیدنا شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بالکل بھی بات نہیں مانی۔ یا شعیب الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ ہمارے مال ہے، ہم جو چاہے کرے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں۔ تو فاخذہم عذاب یوم الظلہ، اب اس عذاب کی کوئی تفصیل قرآن مجید یا کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں آتی، لیکن الفاظ سے یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کچھ ٹکڑے گرانے کے مطالبے کے جواب میں ان کے اوپر کیا ہے، بادل کا ایک سائبان بھیج دیا، جس سے ایسا عذاب برسا کہ وہ سب کے سب کیا ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اب اس عذاب کی حقیقت کیا ہے اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیا کہ وہ کس قسم کا عذاب تھا، وہ کہا کہ وہ عظیم دن کا عذاب تھا، عذاب یوم عظیم، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ دن عظیم تھا تو اس میں اترنے والے عذاب کی عظمت کا اندازہ اب خود کر لو۔ اور بعض مفسرین نے اس صاحبان کے عذاب کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ اصحاب الایکہ پر پہلے 7 دن تک سخت لو چلتی رہی، جس سے ان کے بدن پک گئے، چشموں اور کنوؤں کا پانی سوکھ گیا، وہ گھبرا کر جنگل کی طرف نکلے، وہاں دھوپ کی شدت اور نیچے سے گرم زمین نے ان کے پاؤں کی کھال تک اتار دی۔ پھر ایک سیاہ بادل صاحبان کی شکل میں نمودار ہوا، وہ سارے کے سارے خوشی کے مارے اس کے سائے میں جمع ہو گئے۔ اس وقت اچانک بادل سے آگ برسنا شروع ہوئی، جس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ لیکن اس تفصیل کو مفسرین نے تو بیان کیا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے یہ تفصیل ثابت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بیان نہیں کیا۔ تو ہمیں کیونکہ اس عذاب کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ ان کے اوپر صاحبان کے دن کا عذاب آیا، اور وہ بڑا دن کا عذاب تھا، یعنی بڑا سخت عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یہاں پر 7 انبیاء کے واقعات آپ نے ابھی تک پڑھے ہیں، اور ہر واقعے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ بیان کیے، اور اس سے مقصود کیا ہے؟ صرف نبی مکرم علیہ السلام کو تسلی دینا ہے اور جھٹلانے والوں کو متنبہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیہ، کہ ان میں سے ہر ایک واقعے کے اندر ایک عظیم نشانی ہے کہ جو بندہ رسولوں کو جھٹلاتا ہے ان کے انجام کو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور بار بار بات دہرانے سے کیا ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بار بار ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ یہ آیات نازل کی۔ تو بہرحال اس واقعے سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی وہ کیا ہے کہ انسان اگر وہ ماپ تول کے اندر کمی کرتا ہے تو یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ اللہ کہتے ہیں کیا یہ یقین نہیں رکھتے کہ ان کو کھڑا ہونا ہے کل قیامت کے دن رب العالمین کے ہاں جواب دہ بھی ہوں گے کہ لوگوں کا یہ مال اس طرح وہ کھا رہے ہیں، ناحق مال کھا رہے ہیں، رقم پوری وصول کرنا اور پھر ان کو ڈنڈی مار کر چیزیں دینا۔ اس چیز کے اندر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ان قوموں کی تباہیوں کے اوپر بھی غور کریں کہ ان کے اندر ایک ایک عذاب، یعنی ایک ایک گناہ کا رب العالمین نے تذکرہ کیا اور پوری قوم اللہ رب العالمین نے تباہ کر دی۔ قومیں بڑی طاقتور تھیں،
اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتی تھی، لیکن یاد رکھیں جب رسولوں کا بندہ انکار کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی طاقت اور وقت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔